الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے 25ویں پارے کا، جس کا آغاز اس مضمون سے ہوا کہ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے اور وہی ان تمام پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں، اور اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حمل سے ہے اور وہ کیا جننے والی ہے۔ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، کیا جننے والی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ انسان کی نفسیاتی کیفیت کے ایک پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ انسان خیر کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، لیکن جب اس پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو مایوس اور افسردہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب ہم سخت حالات کے بعد راحت کی لذت سے ہمکنار کرتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ در حقیقت میں اسی کا مستحق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہوگی، لیکن اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو وہاں بھی اس کے پاس میرے لیے خیر ہی خیر ہوگی۔ سورہ شورا کا آغاز ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے وحی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء و رسول کی طرف بھیجی جاتی رہی ہے۔ آگے فرمایا، اسی طرح ہم نے یہ عربی قرآن آپ کی طرف وحی کیا ہے تاکہ آپ بستیوں کی ماں یعنی مکۃ المکرمہ ام القریٰ جس کو کہا جاتا ہے عربی میں، بستیوں کی ماں یعنی مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و معظمہ، اور اس کے آس پاس رہنے والوں کو خبردار کریں اور جمع ہونے والے دن سے ڈرائیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ کا ایندھن بننا ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، مگر وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور تکوینی حکمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، جس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے جوڑے پیدا کیے اور جانوروں میں بھی جوڑے بنائے۔ اس طرح وہ تمہاری نسلوں کی افزائش کرتا ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، سب کو سننے دیکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ کچھ آیات کے بعد ارشاد فرمایا، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم دنیا میں سے عطا کر دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بندوں پر اپنے احسانات و انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے رزق میں کشادگی پیدا فرما دیتا تو وہ زمین کو سرکشی اور بغاوت سے بھر دیتے، لیکن وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ اپنے تمام بندوں کے احوال سے پوری طرح باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اللہ ہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور ہر سو اپنی رحمت کے جلوے بکھیر دیتا ہے۔ وہ لائق تعریف ولی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہے اور ان میں جانداروں کا وجود بھی۔ وہ جب چاہے ان کو ایک جگہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں دونوں دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے پانچ بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف کا بھی تقریباً وہی موضوع ہے جو سابقہ صورتوں کا تھا۔ اس میں قریش کے ان جاہلانہ عقائد پر تنقید کی گئی ہے جن کو وہ کسی حالت میں چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ انہیں بتلایا گیا، تمہارے یہ عقیدے جہالت پر مبنی ہے، ان سے توبہ کر لو، مگر وہ نہ مانے۔ سورت کے آغاز میں اہل عرب کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، کیا ہم اس کتاب یعنی قرآن کو محض اس لیے بھیجنا بند کر دیں کہ تم حد سے گزری ہوئی قوم ہو؟ اس سے پہلے بھی کتنے ہی نبی ہم نے بھیجے ہیں، اور جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آتا تو اس کا مذاق ضرور اڑاتے۔ تب ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے بدرجہ طاقتور تھے ہلاک کر ڈالا۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے تو وہ کہیں گے انہیں خدائے عزیز و علیم نے پیدا کیا۔
اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے تک اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا کہ تمام چیزیں اللہ ہی کی مسخر کی ہوئی ہیں اور ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ چند آیات کے بعد فرمایا کہ جب حق یعنی قرآن ان کے پاس آیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن دونوں شہروں یعنی مکہ اور طائف کے کسی عظیم انسان پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کے اسباب ان کے درمیان تقسیم کر دیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کے مقابلے میں فوقیت بخشی ہے تاکہ بعض لوگ دوسروں سے خدمت لے سکیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس دولت سے قیمتی ہے جسے انہوں نے جمع کر رکھا ہے۔ آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ مختصر طور پر مذکور ہے، اور اس کا مقصد کفار مکہ کی تردید ہے اور ان کو شبہ کا جواب ہے کہ قرآن اگر نازل ہی کرنا تھا تو مکہ اور طائف کے کسی دولت مند انسان پر کیوں نہیں اترا۔ اس ضمن میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ فرعون کا بھی خیال یہی تھا کہ موسیٰ جیسے غریب انسان کو رسول کیوں بنا دیا گیا؟ میں مصر کا مختار کل ہوں، میں منصب مجھے ملنا چاہیے تھا، مگر انجام کیا ہوا؟ بزا میں خود حاکم مطلق ہونے کے باوجود غرق دریا ہو گیا، اور حضرت موسیٰ کا کچھ بھی نہ بگڑ سکا۔ جب کفار مکہ سے کہا جاتا کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان میں کوئی خیر نہیں، اس پر وہ یہ جواب دیتے تھے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، کیا عیسیٰ میں بھی کوئی خیر نہیں؟ اگلی آیات میں ان کے اسی اعتراض کا جواب دیا گیا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنا دیا۔ آگے فرمایا کہ جب عیسیٰ ان کے پاس معجزات لے کر آئے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے سامنے وہ حقیقت کھول دوں جس میں تم اختلاف کرتے ہو، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت قبول کرو۔ اس کے بعد سورہ دخان کا آغاز قرآن کے متعلق فرمایا کہ ہم نے اسے مبارک رات میں اتارا یعنی شب قدر میں، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ قریش مکہ کے اس خیال پر ضرب لگائی گئی کہ قرآن انسانی خیالات کا مجموعہ ہے۔ ان کو بتلا دیا گیا کہ جس قرآن کو تم انسان کی تصنیف سمجھ رہے ہو یہ خود اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ خالق کائنات کی کتاب ہے۔ تم اس کتاب کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہو اور تم اس قرآن کو محض اپنے لیے ایک مصیبت تصور کر رہے ہو، حالانکہ اللہ نے محض اپنی رحمت سے تمہارے پاس اپنے رسول بھیجے، اپنی کتاب نازل کی۔ یہ غلط فہمی بھی اپنے دلوں سے نکال دو کہ تم اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کے مقابلے میں فتح حاصل کر لو گے۔ اس کے فیصلے اٹل اور پختہ ہوتے ہیں اور ان سے مقابلہ کرنا کھیل نہیں ہے۔ معلوم نہیں اللہ پر ایمان لانے میں تمہیں کیا پریشانی لاحق ہو رہی ہے جبکہ تم خود بھی یہ حقیقت تسلیم کرتے ہو کہ آسمان و زمین اور کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور موت و حیات سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے باوجود تم دوسروں کو معبود بناتے ہو۔ اس صورت میں اس قحط کا ذکر بھی ہے جو کفار مکہ پر اللہ کے رسول کی درخواست پر آیا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ اس قحط میں مبتلا ہو کر شاید لوگ ایمان قبول کر لیں۔ قحط کے سبب بڑے بڑے کفار ڈھیلے پڑ گئے اور کہنے لگے اے پروردگار ہم پر سے عذاب ہٹا دیجئے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا کہ ان پر نصیحت کم مؤثر ہوگی، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس کھلی شان والے پیغمبر آ چکے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ان سے روگردانی کی، انہیں سکھلایا ہوا دیوانہ بتلایا۔ اچھا ہم عذاب ہٹا دیتے ہیں تو پھر اپنی پہلی حالت پر آ جاؤ۔ آگے قیامت کا اور اس کے دردناک عذاب کا ذکر ہے کہ جس دن کوئی رفیق کسی رفیق کے کام نہ آئے گا، نہ ہی کسی طرح کی کوئی مدد کی جائے گی مگر جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، بلا شبہ وہ زبردست رحمت والا ہے۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ کا آغاز ہے، اس کا موضوع بھی توحید و آخرت ہے۔ کلام کا آغاز توحید کے دلائل سے کیا گیا،
انسان کے وجود سے لے کر زمین و آسمان اور پوری کائنات میں ہر طرف بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جن کی طرف اشارہ کر کے بتلا دیا گیا۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ توحید باری تعالیٰ کی گواہی دے رہا ہے۔ طرح طرح کے جانور، رات دن کی گردشیں، آسمان سے برسنے والی بارشیں، درخت اور سبزہ ہوائیں، انسان کی پیدائش، کیا ان سے ثابت نہیں ہوتا کہ کائنات بے خدا نہیں ہے، نہ بہت سے خداؤں سے چل سکتی ہے، صرف ایک خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ یہ صورت اس آیت پر ختم ہوتی ہے کہ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کا مالک، سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ آسمان اور زمین میں ساری بڑائی اسی کے لیے ہے، وہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو قرآن مجید سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔